یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے صلے ہیں کہ اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کے پاس علم تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس علم کی قدر نہیں کی اور اس علم کو شہوت پرستی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جو انبیاء سے ان کو علوم ملے تھے نا، ان علوم کا ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے، جس پہ قرآن بھرا ہوا ہے، جس پر بہت دفعہ تفسیر میں لیکچر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر روحانی قیادت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چھین کر، بنی اسرائیل سے چھین کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ٹرانسفر کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کی روحانی قیادت آپ کی روحانی اولاد کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ایک لڑکے کی جو بڑا بردبار ہوگا۔ اس کی بردباری کیسی تھی؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ پہنچے، یعنی وہ لڑکا پہنچا ابراہیم کے ساتھ، سعیا، دوڑنے کے قابل ہوا۔ سعی کا مراد یہاں تیز تیز چلنا۔ ایک تو بچہ ہوتا ہے نا لنگڑا لنگڑا کے بیچارہ لڑک لڑک کے چلتا ہے وہ، اور ایک ہوتا ہے جب وہ 7-8 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس کے اعضاء میں ایک تناسب پیدا ہوتا ہے، یعنی انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ دیکھیے اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ وحی کر کے حکم نہیں دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں بتایا۔ اس میں حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے حکم کے پابند۔ انبیاء کا خواب بھی وحی ہی ہوتا ہے، سچا ہی ہوتا ہے، انبیاء کو کبھی جھوٹا خواب نہیں آتا، لیکن خواب میں پھر بھی ایک امکان ہوتا ہے اس کی کچھ تعبیر ہو، اس کی کچھ تعبیر ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں میں، اس کی تعویل کے درجے میں نا، امکان کے درجے میں کوئی ابراہیم علیہ السلام تعویل کر سکتے تھے، جبکہ ڈائریکٹ جب وحی نازل ہوتی ہے نا اس میں کوئی تعویل کا امکان نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹ فرشتہ وحی لے کر آتا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہو جاتی نا، پھر تو کوئی اس کا کوئی دوسرا مطلب نکلتا ہی نہیں تھا۔ تو انبیاء کا خواب 100% سچا ہوتا ہے، لیکن خواب میں امکان تو ہوتا ہے نا کہ یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حرص دیکھیے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی لیا کہ اس کا مطلب اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں بیٹا ذبح کر دوں۔ اللہ سے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے انتہائی درجے کی اطاعت۔ یعنی میرے اور آپ جیسے، ہم جیسے نالائقوں کو اگر کوئی حکم دیا جائے نا، مشکل حکم ہو، تو ہم کتنا اس میں یعنی مطلب تلاش کرتے ہیں اس کا، کہ شاید اس کا یہ مطلب ہو، شاید اس کا یہ مطلب ہو، شاید اس کا، تاکہ ہم اس حکم کو ٹالیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حرص علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے حکم کی بجا آوری، اس پر حرص کی انتہا ہے یہ کہ صرف خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں ذبح کر دوں اس کو۔ پھر اللہ سے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ اس کا مطلب کیا ہے، بھائی اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے ابراہیم میں تجھے مطلب بتاؤں، تو خود سمجھدار نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ہے کہ خواب میں اللہ اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں اگر کسی کو خلیل بناتا نا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو خلیل بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوستی ہے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خواب کا مطلب یہی سمجھے کہ بھائی میں ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ذبح کر دو، تو پھر بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی فضیلت بھی دنیا کے سامنے عیاں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر بیٹے کو پوچھے بغیر لے جا کے ذبح کرتے تو بیٹے نے، ظاہر ہے وہ جیسے حضرت ہاجرہ کو جب آپ لے کر آئے نا مکہ کی سرزمین میں چھوڑنے کے لیے، تو وہ بار بار پوچھتی نہیں مجھے کیوں لے کر آ رہے ہو، مجھے کیوں لے کر آ رہے ہو، مجھے کیوں لے کر آ رہے ہو۔ ان کے دل میں وسوسے آ رہے کہ بھئی میرے شوہر مجھے کیوں اس بیابان زمین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کے ساتھ۔ تو آخر میں حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اذا لا یضیعنا، حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو
اس سے کیا مطلب؟ یہاں حضرت ہاجرہ کی فضیلت ثابت ہوئی ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم کے سامنے جب ان کو پتہ چل گیا نا ابراہیم علیہ السلام خود سے نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، بس اللہ کے سامنے پھر کوئی دوسری بات نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے جا کے ذبح کر دیتے، ظاہر ہے وہ کوئی بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے گردن رکھ دے کہ آپ مجھے چھری ماریں۔ آج بھی اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، یا آپ کے باپ یا بھائی کیوں نہ ہو، تو آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں لہذا میں اطاعت میں اپنی گردن آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، تو شرعاً حرام ہے، خودکشی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لشکر گیا تو امیر کی کسی بات پہ یعنی نافرمانی کی کسی نے، تو امیر نے سزا یہ دی سب کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو۔ اب صحابہ کرام نہیں لگا رہے تھے سزا، تو امیر نے کہا کہ میں نے یہ اطاعت امیر کی واجب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ سے بچنے کے لیے تو نبی پر ہم ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں اور آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور آپ اسی آگ میں ہمیں چھلانگ لگانے کا حکم دے رہے ہو، یعنی اس آگ اور جہنم سے بچنے کے لیے تو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو جب یہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ امیر کے کہنے پر آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے کبھی نہ نکلتے، اتنا سخت اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا۔ یعنی ایک سزا تو وہ دی تھی جو امیر نے دی ہے، ایک سزا تو وہ تھی جو امیر نے دی ہے، اور ایک وہ تھی جو اللہ دیتا۔ تو حرام باتوں میں کسی امیر کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حضرت ہاجرہ کو ان کے شوہر اگر جنگل میں چھوڑ کے جا رہے تھے جہاں نہ پانی کا انتظام، تو حضرت ہاجرہ کے لیے صرف شوہر ہونے کی بیس پر یہ جائز نہیں تھا کہ شوہر کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں، میں خود نہیں کر رہا یہ کام۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ شریعت میں شوہر یا بیوی یا ماں یا باپ کا ایسا حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی ایسا کام کروائیں جس میں آپ کا 100% نقصان ہو پھر بھی آپ وہ کر لیں۔ تو یہ شرعاً ماں باپ کو ایسا آرڈر دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کا امکان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے تو بیٹا کہتا کہ میرے باپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو جو ہے بیٹے کے لیے اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تو یہ سمجھتے نا کہ جو ہے یہ والد جو ہے میرے شاید خود سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد تو پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو وسوسہ تو آ سکتا تھا نا اسماعیل علیہ السلام کے دل میں۔ ان تمام وسوسوں کو دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی، اور پھر جب بات رکھی ہے تو ایک سوالیہ انداز میں بات رکھی ہے۔ یہ سوالیہ انداز میں بات اس لیے رکھی ہے کہ فنظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیٹا بھی باپ کی طرح اللہ کا فرما بردار ہے۔ ذبح کرنا مشکل ہے، ذبح ہونا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ تم اگر پرمیشن دیتے ہو تو میں ذبح کروں، پرمیشن نہیں دیتے تو میں ذبح نہیں کروں، اس لیے نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی کرنا تھا اللہ کا حکم سمجھ کے، لیکن بیٹے سے اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بیٹا بھی اس کام پہ راضی ہے اور میرے دل میں بیٹے کی محبت اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ دو حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کیسا پیارا جواب دیا، اے میرے ابا افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، وہ چیز جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں بیٹا بھی یہ کہہ سکتا تھا ابا آپ کو خواب آیا ہے نا، اللہ سے اس خواب کا مطلب پوچھ لیں آپ۔ بیٹا بھی کیسا فرما بردار، بیٹے نے صاف کہہ دیا ابا آپ نے جو مجھے خواب میں دیکھا ہے نا کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو ذبح کا حکم دیا ہے، یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اپنے باپ کا حوصلہ کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، تو اللہ کے آرڈر پر تو آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام کی بھی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ خواب کی تعویل کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو، اور حکم کی بجا آوری ہی ہوتی ہے۔ تو یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھیں 9 عمر بچہ ہے لیکن اللہ نے کیسی ان کے اندر ذہانت اور صلاحیت دی۔ ایک تو تسلی دے رہے ہیں اپنے والد کو کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، تو اس میں ایک قسم کی خود پسندی بھی ہے، عجب بھی ہے، اس لیے انشاء اللہ کا لفظ بھی لگا دیا بیٹے نے کہ اگر اللہ نے چاہا۔
یعنی اللہ پر نظر رکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ صبر کی توفیق دے گا، اپنی طرف نہیں پھیر رہا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، تاکہ کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہ ہو زبان سے، ایسا نہ ہو پھر اس پہ میں عمل نہ کر سکوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو صبر کر لوں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا، ایسا بھی جملہ نہیں کہا، تاکہ باپ کو ایسا نہ ہو کہ اس کا حوصلہ جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے نے یہ جواب دیا، فلما اسلما، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں نے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سپرد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، اچھا یہاں علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو بچہ سبی ممیز ہوتا ہے نا، نابالغ بچہ لیکن سمجھدار ہو، 7 سال سے اوپر کا، تو ایسے بچے کو گناہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اس کی میں کافی لمبی ڈیٹیل پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ بچوں سے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ گناہ کرنے پر گناہ ملتا ہے، نہ ثواب پر ثواب ملتا ہے، ان کا کوئی تصرف نافذ نہیں ہوتا، یہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں 7 سال سے لے کے بالغ ہونے کے درمیان تک، یہ وہ عمر ہے کہ بچے میں سمجھ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اس کے مالی تصرفات تو بالکل بھی نافذ نہیں ہوتے، نکاح بھی نہیں کر سکتا یہ اپنا خود، لیکن یہ نیکی کرے گا تو ثواب ملے گا، گناہ کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا اس کو۔ اور پھر بلوغت کے بعد کے حکام ہیں، اس میں وہ بالغوں جو بڑوں کی طرح ہوتا ہے، گناہ پر گناہ بھی ملتا ہے اور ثواب پر ثواب بھی ملتا ہے، اور تمام قسم کے اس کے مالی تصرفات اور نکاح اور طلاق وغیرہ بھی نافذ ہوتے ہیں۔ البتہ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اگر وہ زیادہ مال ہے اور خطرہ ہے کہ یہ ناتجربے کاری میں ضائع نہ کر دے، تو وہ عمر ہوتی ہے پھر 25 سال تک۔ 25 سال ایک انتہائی مدت ہے کہ اس میں پھر اس کا مال 25 سال کے بعد اس کے حوالے کیا جائے گا، چاہے اس میں سمجھداری پیدا ہوئی ہو یا نہیں پیدا ہوئی ہو، اس پہ میں کافی ڈیٹیل سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ سارے احکام فقہاء نے قرآن و سنت ہی سے اخذ کیے۔ تو فلما اسلما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دونوں سپرد ہو گئے ہمارے، وَتَلَّهُ، تلّہ کا معنی گرانا، وَتَلَّهُ، اور ابراہیم نے گرایا ان کو، للجبین، پیشانی کے بل، جبین یہ جو ہماری بھویں ہیں نا، ان کے اور پیشانی، یہ جو سر کی مانگ ہوتی ہے، اس کے بیچ کے ایریے کو کہا جاتا ہے۔ تو جبینان کہتے ہیں دو یعنی پیشانی کے دونوں کناروں کو، یہاں ایک جبین ہے تو اس کا مطلب پیشانی کا ایک کنارہ، تو پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے، پیشانی کے کنارے کے بل یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا، جس کو کہتے ہیں کروٹ کے بل لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب یہ کام کیا تو ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیسا بہترین بدلہ؟ کہ ذبح نہیں ہونے دیا ہم نے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو تو 100% یقین تھا کہ بھائی جب خواب میں دیکھ رہا ہوں ذبح تو اس کا مطلب ذبح ہی ہے۔ اب علماء نے اس میں 2 رائے ظاہر کی ہیں کہ کیا خواب میں آپ کو یہ آیا تھا کہ ذبح کر دیا میں نے، یا صرف گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کچھ ملتا نہیں ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ صرف چھری پھیرتے ہوئے دیکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل کو، حقیقت میں وہ کوئی اور آلٹرنیٹ ہوگا، جو جانور ہوگا جو ان کے بدلے میں آپ ذبح کریں گے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے کہا اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک عمل کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ واقعہ، لَهُوَ الْبَلَاء، یہ تھا بہت آزمائش، المبین، واضح آزمائش، شاید دنیا میں کسی نے کسی کو اس طرح سے کبھی بھی نہ آزمایا ہو، دنیا میں شاید اس کی کوئی مثال ملتی نہ ہو کہ اتنا خوبصورت حسین بیٹا اور انتہائی فرما بردار اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا، اور جس کو اللہ نے مانگنے پہ عطا کیا تھا، اور جس کی ایڑیوں سے زمزم پیدا ہوا، جس کی ماں نے صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے، جس کی ماں نے اللہ کی خاطر ایک بیابان زمین میں رہنا گوارا کیا، تو اور جو باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، تو ایسے بیٹے کو اس طرح سے لٹا کے ذبح کرنا، یہ بہت بڑی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں دے دیا ان کو، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اس کو بدل دیا، ہو ضمیر سے مراد اسماعیل، ان کے آلٹرنیٹ ہم نے دے دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ، جو بعد میں ذبیحہ بنا، اس لیے ما یعول الیہ کے اعتبار سے اس کو ذبیحہ کہہ دیا۔ وہ عظیم کیا تھا اللہ ہی بہتر جانے، کوئی کہتے ہیں دمبا تھا، کوئی کہتے ہیں اونٹ تھا،
ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ملتی. بہرحال حلال جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور متبادل دے دیا جس کو اللہ نے عظیم کہا, یا تو جس سے جسامت کے اعتبار سے بڑا ہوگا, یا اللہ نے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے, ظاہر ہے خلیل اللہ کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہو اور اسماعیل کا بدل ہو تو وہ کیسے عظیم نہیں ہوگا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور اللہ کہتے ہیں اس قربانی کے بدلے میں کیا ہوا, ہم نے ابراہیم پر یہ بات بعد والوں میں چھوڑ دی, یعنی جاری کر دی, سلام علی ابراہیم, کہ سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک بندوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں, یعنی دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر اکثر و بیشتر جاری رہتا ہے. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, واقعی ایمان والے بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق, اور ہم نے ان کو خوشخبری دے دی اسحاق کی, ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی. نبی من الصالحین, جو پیغمبر ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. یہ واو عطف کے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کو خوشخبری ملی, اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے برکت دی ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی. ومن ذریتہما محسن, اور ان دونوں کی اولادوں میں بہت سے نیک عمل کرنے والے بھی. وظالم لنفسہ, اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی, مبین بالکل واضح ظلم. یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں آگے نیک لوگ بھی پیدا ہوئے اور کھلے ظالم بھی پیدا ہوئے. یہ جی الحمدللہ سورہ صافات کا رکوع ختم ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے مختصر واقعہ بیان کیا, کیسی 950 سال قربانی دی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. وہ ذکر خیر کیا, سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر سلامتی ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا, جاء ربہ بقلب سلیم, ایک ایسا دل لے کر آئے اللہ کے پاس جو سلامتی والا دل. سلامتی والا دل, اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطنی تزکیے کی بھی اسلام میں بہت اہمیت ہے. آپ کا دل حسد سے پاک ہو, بغض سے پاک ہو, دنیا کی محبت سے پاک ہو. تو آج کل دل پر محنت ہی نہیں ہو رہی ہے, تو بس ظاہری دولت اور پیسہ اور گاڑی, انہی چیزوں کو کامیابی کا معیار بنا لیا لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں قلب سلیم کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو اہل اللہ کے ہاں پہلے اس بات کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا کہ دل میں بغض, کینہ, حسد, خود پسندی, ریاکاری, یہ ساری چیزوں کو نکالا جائے. اور تیسری بات, ابراہیم علیہ السلام کی جو عملی تبلیغ تھی اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا, اور معجزے کا بھی تذکرہ آیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے نکالا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آلٹرنیٹ میں کیسا بہترین اللہ نے خاندان عطا کیا. اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے دیے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی لاجک تلاش کرنا یہ شیطان کا کام ہے. لاجک کی بیس پہ اس کو رد کرنا, یعنی شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا کیوں, اس میں ریزن کیا ہے؟ تو اللہ کی دربار سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, اور حکم بھی خواب میں دیا ہے جس کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے, کچھ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے سوچ سمجھ کے. اگر کوئی سوچنا چاہتا تو کچھ بھی نکال سکتا تھا, تعویلات کرتا رہتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے اس کا مطلب یہی لیا کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے, بس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کیسے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. تو یہ جو سیکولر لبرل طبقہ ہمارا ہے نا, دنیا پرست, جو کہتا ہے بس ہر چیز لاجک سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو. نکاح طلاق کے حکام آج کل کے اسکالر زیادہ تر جو ہے نا, انہوں نے یہی کر دیا, کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ آ نہیں رہا, اسلام ایسا کیوں کرے گا, ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا سارا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر تم اپنے قوانین یونائٹڈ نیشن سے بنوا لو نا, وہاں سارے ماہرین بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ سمجھ کے قانون سازی کرتے ہیں. پھر ہمیں اللہ سے قانون لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے خوب سمجھ لیں, اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. انہی میں سے قربانی بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو حلال کیا, حالانکہ کوئی لاجک نہیں بنتی تھی اس کی. تو اس کے بدلے میں اللہ نے جانور دیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم جانوروں کو حلال کریں. اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, اللہ کا آرڈر ہے بھائی, یہ کام کرنا ہے. تو اسی طرح عورت کو پردے کا حکم ہے, ہمیں زنا سے بچنے کا حکم ہے, شراب سے بچنے کا حکم ہے. یہ سب چیزیں منصوص ہیں. نماز کے ٹائم پہ نماز کا حکم ہے. تو اس میں اپنی منطقی نہیں چلانی چاہیے. سود حرام ہے تو حرام ہے, انشورنس حرام ہے تو حرام ہے, کیونکہ غرر, سود اور جوئے کا مجموعہ ہے انشورنس.
اس میں آج کل کے بہت سارے اسکالر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی یہ وہ والی انشورنس نہیں ہے، اس میں تو وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو اس میں بڑے فائدے ہیں لوگوں کے۔ بھائی تمام حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے حکم کے آگے تمام مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو، تو ساری مصلحتوں کی ایسی کی تیسی کر دو، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ تو چاہے نکاح طلاق کے حکام ہوں، میں بار بار بتاتا ہوں نا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اس میں اب آج کل کے اسکالر نے میاں بیوی کے رونے اور بچوں کے رلنے کو دیکھ کر وہ تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام ایسا نہیں چاہے گا، ایکچولی اسلام میں پھر وہ ادھر ادھر سے فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا آرڈر ہے بھائی، آپ اپنے سر کو جھکا لیں اس کے سامنے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے۔ طلاق کے احکام قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کیے ہیں، آج کل کے اسکالر نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے، قرآن نے پیچیدہ نہیں بنایا، بہت 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، لیکن ہر دوسرے دن ہمارے پاس کوئی ایسے ہی فتویٰ آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی طلاقیں دے کے آتا ہے اور پھر کہتے ہیں فلاں سے فتویٰ لے لیا۔ اسکالر آپ کو بہت مل جائیں گے، سعودیہ میں بھی مل جائیں گے، یا جامعہ ازہر میں بھی مل جائیں گے، اور پاکستان میں بھی مل جائیں گے، ہر طرح کے مارکیٹ میں مفتی اویلیبل ہے۔ قرآن نے آپ ترجمہ بھی پڑھ لینا تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے کہہ دیا، تیسری کے بعد کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ بھئی اللہ جب ہو گیا تو ایک اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیں کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، تو ادھر ادھر گنجائشیں نہ تلاش کرتے پھرا کریں پھر۔ تو اسی میں یہ قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سارے احکام ہیں۔ بہت سے لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیا جا کے کنکریاں ماریں؟ بھئی اللہ نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ صفا مروہ پہ دوڑنا کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت حاجرہ کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا تھا، ہمارا دوڑنا کیا ہے؟ بس اللہ نے حکم دیا ہے، ہم دوڑیں گے اس میں۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا اور سر کو جھکا لینا یہ انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو یہی کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور اب یہ قربانی تو کبھی بھی مشروع نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، تو منت منعقد ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کو ذبح کرنا تو پھر بھی حرام ہے، تو اس کے بدلے میں امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ بعض ائمہ کہتے ہیں نظر منعقد نہیں ہوتی، لیکن امام فقہ حنفی میں یہ نظر منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں پھر جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ باقی یہ نظر ماننا حرام ہے، لیکن اگر مان لی تو بیٹا ذبح کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو کسی کو خواب آ جائے، کیسا ہی خواب آئے کہ بیٹا ذبح کرنا، اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی انسانی جان کو قتل کرنا۔ اب یہی ہے کہ قربانی ہے بقرعید کی جو ہوتی ہے، اور وہ بھی بقرعید میں، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ صدقے کے بکروں کے نام پہ جو فضول کام ہو رہا ہے نا، یہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ غریب کی مدد کا مطلب اس کے ساتھ پیسوں کا تعاون ہے، تو جانور صرف بقرعید کے دنوں میں مشروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوم نحر جو 10 ذی الحجہ تھی نا، اس دن اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، تو اللہ نے یوم نحر ہی رکھا ہے، لیکن سہولت کے لیے 3 دن کر دیا، کیونکہ ایک ہی دن میں بعض دفعہ جانور ذبح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوم نحر 3 دن ہے، 10 11 12، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، سوائے وہ دم میں جو ایک ہوتا ہے یا عقیقے میں۔